دنیا میں حکمراں ظالم کیوں مسلط کیے جاتے ہیں؟ یعنی ظالم بادشاہ کسی قوم پر مسلط کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک رعایا ظالم نہ ہو اس وقت تک حکمراں بھی ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جیسی عوام اسی کے مطابق جو ہے ان کا قائد اور رہنما ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، ایک وقت تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا تھا کہ ایک وقت امت کے امام، امت کے بادشاہ، امت کے قائد حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور ایک وقت یہ آ گیا کہ حجاج جیسا ظالم و جابر ہم پر مسلط ہو گیا۔ تو فرمایا جب ابو بکر صدیق امت کے رہنما، امام اور قائد تھے، اس وقت کی رعایا کو بھی تو دیکھو۔ فاروق اعظم جیسی ہستیاں، عثمان غنی جیسی ہستیاں، مولائے کائنات جیسی ہستیاں، جب رعایا ایسی تھی تو ان کا تاجدار بھی ایسا تھا۔ اور ایک مرتبہ کسی نے حجاج سے کہا تھا کہ حجاج، ایک صدیق اکبر بھی مومنوں کے امام ہے اور تو بھی لوگوں کا بادشاہ ہے، اور وہ کتنا انصاف کرتے تھے اور تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرح نیک بن جاؤ تو میں بھی ابو بکر صدیق کی طرح تمہارے درمیان انصاف کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت کے ساتھ جو بھی حالات ہیں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہم دیکھیں کہ ہماری قوم کی کیفیت کیا ہے، ہماری قوم کی حالت کیا ہے۔ ناپ تول میں کمی اب یہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، عورتوں پہ بد نظری کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، نمازوں کو ترک کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، کسی سے حسد کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، ماں باپ کی حق تلفی کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب لوگ گناہ کرتے تھے تو گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، اب تو لوگ گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا ہے۔ چار لوگ بیٹھتے، پانچویں کی غیبت شروع کرتے ہیں، پانچواں اٹھ کر جاتا ہے، اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے آنے سے پہلے بھی اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ انسان اپنے سگے بھائی سے حسد کی آگ میں ڈوبا ہوا ہے، گالیاں وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دے رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ حرام لوگوں کے پیٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ رگ رگ میں سما چکا ہے۔ کوئی سود کے ذریعے سے حرام، کوئی جوے کے ذریعے سے حرام، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر کے حرام، قرضہ لیا ادا ہی نہیں کیا اس طرح حرام۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب قوم ظالم ہو جاتی ہے، جب قوم خود ظلم کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اور جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ کون اپنی جانوں پہ ظلم کریں؟ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ تو جانوں پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا خود اپنی جان پہ ظلم ہے۔ جب ظالم کی مظلوم کے مقابلے میں آتا ہے، ظالم جب مظلوم کے مقابلے میں آتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ظالم کے مقابلے میں ظالم آتا ہے تو مدد کیسے آئے گی؟ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ آج امت میں بچوں کا قتل ماں کے پیٹ میں کون کر رہا ہے؟ شراب کے اڈے کون چلا ہے؟ ظاہر پر دین ہے، دلوں کے اندر سے دین کتنا جا چکا ہے۔ ساری صورتحال دیکھیں۔ فجر کی نماز میں مسلمان بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں۔ ہم جنہیں دیندار سمجھتے ہیں ان میں بھی کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کھول کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب پہ ظلم کرنے لگ جائیں، اللہ کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے لگ جائیں، ہوگا